السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ یروشلم ایک ایسا مقدس شہر ہے جو دنیا کے 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلم، عیسائیت اور یہودی تینوں کے لیے مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے کیونکہ یہاں موجود بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کا آغاز بھی مسجد اقصیٰ سے کیا۔ اس کے علاوہ قرب قیامت سے قبل کے حالات میں بھی اس شہر کا کردار انتہائی اہم ہے، جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور انہیں سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ یہودیت کے مطابق پورے فلسطین سمیت یروشلم اور بیت المقدس پر ان کا حق ہے، کیونکہ وہ ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے جہاں سے انہیں نکال کر در بدر کر دیا گیا تھا۔ اور ان کی کتابوں میں ایک مسیح کا ذکر ہے، یعنی دجال کا، جو اس وقت اس ارض مقدس پر نازل ہوگا جب یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، جس کے بعد یہ دجال کی قیادت میں گریٹر اسرائیل بنائیں گے، جس میں عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور مصر کے صحرائی علاقے سمیت دریائے نیل کا زرخیز علاقہ بھی شامل ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ایک بڑی جنگ عظیم جس میں وہ مسلمانوں کو شکست دے کر پوری دنیا پر اپنی یہودی حکومت قائم کریں گے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کی بنیاد رکھنے والے اور پس پردہ رہ کر اس کے تمام سسٹم کو چلانے والے فری میسن یہودی ہیں، جنہوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اور اب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا اور پوری دنیا میں اسرائیلی ریاست کے ناجائز وجود کو تسلیم کروانے کے لیے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا اور مہم شروع ہو چکی ہے، خاص طور پر ان 19 ارب ممالک میں جو اب تک اس قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس وقت ان کا سب سے بڑا مقصد مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے، جس پر فی الحال فلسطین اور اردن کا کنٹرول ہے۔ دی ٹیمپل ایسوسی ایشن ایک یہودی ادارہ ہے جس کا کام جلد سے جلد ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے لیے تمام راہیں ہموار کرنا ہے، جس کی وہ پوری پلاننگ کر چکے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور در حقیقت یہ جنگ ہونی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر ہیکل سلیمانی ہے کیا اور اس کی تعمیر یہودیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر آباد تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے تمام خاندان کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد فرعون مصر نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کرنے لگا، تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی اور کہا کہ اپنی قوم کو فرعون مصر کے ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو جاؤ، اور یوں بنی اسرائیل فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ لیکن مصر سے واپسی پر یہ ہر طرح کی برائیاں اور غرور و تکبر اپنے ساتھ لائے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق بھی عطا کر رکھا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، جو تمام انبیاء کرام کو ان کی وراثت میں ملتا رہا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ انتہائی مقدس صندوق تھا جسے صندوق سکینہ کہتے ہیں۔ اس میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تختیاں جو انہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، من و سلوہ کا من، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور کرتا مبارک اس میں موجود ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ تھا۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل ہوتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے وہ پوری ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ یہاں اسے محفوظ رکھا جا سکے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو سکے۔ لیکن آپ کی زندگی میں یہ عمارت مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی، طرح طرح کی سازشوں اور شر و فساد میں پڑ گئی۔ انہوں نے جادو سیکھنا بھی شروع کر دیا۔ ان لڑائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے 2 ریاستوں میں بٹ گئے،
ایک ریاست شمالی فلسطین اور اردن میں بنی جسے اسرائیل کہا گیا، اور دوسری جنوبی فلسطین اور ادوم میں بنی جسے یہودی ریاست کہا گیا۔ بنی اسرائیل قوم جب گناہوں اور بدکاریوں میں حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس دوران ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گیا اور بخت نصر تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد سائرس دی گریٹ نے دوبارہ اس شہر کو آباد کروایا اور یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کروایا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ لیکن یہ لوگ اپنی فطرت سے باز نہ آئے، پھر سے وہی نافرمانیاں اور گناہوں میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی قتل کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سازش کے ذریعے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، جس کے بعد ایک بار پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے حملہ کیا کہ یروشلم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس نے پورے شہر کی ایک اینٹ بھی سلامت نہ چھوڑی، ہیکل سلیمانی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، اور یوں یہودی ایک بار پھر سے در بدر ہو گئے۔ اس حملے کے دوران بیت المقدس کی صرف ایک دیوار سلامت رہ گئی جسے دیوار گریاں کہتے ہیں، اور یہودی آج بھی اس کی طرف منہ کر کے روتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب یروشلم فتح ہوا تو مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، جہاں اس وقت لوگ کوڑا پھینکتے تھے۔ 1917 میں یہودیوں نے ایک انتہائی شاطر چال چلتے ہوئے ہولوکاسٹ کا سہارا لے کر پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت سے بیلفور ڈیکلیریشن نامی معاہدہ کر کے ایک الگ یہودی ریاست کے قیام کی حمایت حاصل کر لی، جس کے بعد 14 مئی 1948 کو ناجائز اسرائیلی ریاست کو قائم کیا گیا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ تیسری مرتبہ اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ان کا مسیح دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کرے گا۔ مگر اس ہیکل کی جگہ اس وقت مسجد اقصی موجود ہے، جسے وہ ہر صورت شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کی وہ تمام تیاریاں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے وقت یہاں ایک پتھر بھی موجود تھا جسے ڈیوڈ سٹون کہتے ہیں، اور رومی بادشاہ ٹائٹس اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ پتھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود تھا۔ یہ پتھر روم کے راستے ہوتا ہوا آئرلینڈ پہنچا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ، اور پھر وہاں سے انگلینڈ، اور اب یہ لندن کی پارلیمنٹ کے چرچ میں موجود ہے، جسے یہودیوں کے مطابق لا کر ہیکل سلیمانی میں رکھا جائے گا اور اسی پر بٹھا کر ان کے مسیح کی تاج پوشی کی جائے گی۔ یہودی جانتے ہیں کہ مسلمان مسجد اقصی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ اسے کسی صورت شہید نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ایسا کیا گیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، یعنی تیسری جنگ عظیم۔ اسے اسلام میں جنگ ہرمجدون کا نام دیا گیا ہے، یعنی حق و باطل کی آخری مارکہ خیز جنگ۔ اس موضوع پر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا۔ باطل قوتیں 80 جھنڈوں کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے نکلیں گی۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ دوستو، آج ذرا نیٹو فورسز کے اتحاد پر نظر دوڑائیں تو کیا یہ 80 جھنڈے وہی نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیے تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے علاوہ ان نیٹو فورسز کے اتحاد کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس بات کا کھلم کھلا اعلان کئی امریکی صدور اپنی تقریروں میں واضح طور پر کر چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن اتنا تک کہہ چکے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہم ہی وہ نسل ہیں جو آرمیگیڈن یعنی جنگ ہرمجدون کا مارکہ دیکھیں گے۔ یہودیوں نے جگہ جگہ غرقت کے درخت لگانے کے لیے ایک مہم چلا رکھی ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں لگائے جا رہے ہیں۔ اس درخت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے، کیونکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب بھی کوئی یہودی کسی بھی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت مسلمان کو خود بتائے گا کہ اس کے پیچھے ایک یہودی ہے، اسے قتل کرو۔ مگر غرقت کا درخت ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی عرب اس دور میں ہلاکت اور تباہی کی طرف گامزن ہوں گے، جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بڑھتے اور پروان چڑھتے مغربی کلچر کی صورت میں موجود ہے۔ عیسائیوں کی آخری کتاب
रेवोल्यूशंस ऑफ सेंट जॉन्स में इस जंग का जिक्र आर्मेगेडन के नाम से मौजूद है। आज भी अगर आप डिक्शनरी से इस लफ्ज का मतलब तलाश करें तो गूगल आपको ये दिखाएगा, द फाइनल बैटल बिटवीन इवल एंड गुड बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी दुनिया के खात्मे से पहले हक व बातिल की एक आखिरी जंग, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। क्योंकि दिफाई और जंगी तैयारी में इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों सबसे आगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरी जंग का वक्त अब करीब आ चुका है। 2000 साल से वो जिस सुर्ख बच्चिया के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे वो भी पैदा हो चुकी है। कुरान करीम में इस बच्चिया का रंग पीला, जबकि यहूदियों के मुताबिक इसका रंग सुर्ख था। गर्ज हैकल की तामीर और जंग के तमाम इंतजामात और अल्लाह ताला के उस वादे के पूरा होने का वक्त करीब आ चुका है। मस्जिद अक्सा के अतराफ में मसनूई जल्जले पैदा करके इसे गिराने की कोशिश की जा रही है, ताकि इनका काम भी हो जाए और इसे एक कुदरती आफत का नाम भी दे दिया जाए। इस खबर को दुनिया भर के अखबारात में भी हाईलाइट किया गया, लेकिन जिस वक्त मैंने इन खबरों को पढ़ने के लिए वेबसाइट को ओपन करना चाहा तो वो सब वेबसाइट्स ब्लॉक हो चुकी थीं। दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से ये मुसलमानों के लिए आजमाइश होगी और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के तनाज़े पर एक जंग अजीम यानी जंग हरमजदून का आगाज भी होगा। लेकिन अल्लाह ताला मैदान जंग में बाजी को बदलेगा जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर की क़यादत करेंगे और इन्हें फतह दिलवाएंगे। यहूदी जान बचाकर मैदान जंग से भागेंगे, मगर मुसलमान इन्हें चुन चुन कर कत्ल करेंगे और दज्जाल का खात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही ताबूत सकीना को निकालेंगे, जो दूसरी मर्तबा हैकल की तबाही के बाद आज तक नहीं मिल सका। इस जंग में मशरिक से आने वाली फौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर का हिस्सा होंगी, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसलिए तो पाकिस्तान का वजूद यहूदियों की आंखों में सबसे ज़्यादा खटकता है और वो इसे कभी मुआशी और कभी सफारती तौर पर कमज़ोर करके इसके एटमी दांत तोड़ना चाहते हैं, ताकि इसके बाद मशरिक से भारत और मगरिब से नेटो फोर्सेस इस पर झपट पड़ें। लेकिन ये नहीं जानते कि मुसलमानों की ताकत हथियार नहीं बल्कि इनका जज्बा और ईमान है। तभी तो 313 का लश्कर हज़ारों के लश्कर पर भारी पड़ता है और ऐसा ही एक बार फिर से होगा। मगर अफसोस है हमारी नौजवान नस्ल पर, जिन्हें सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करने और टिकटॉक जैसी फजूलियात से फुर्सत ही नहीं है। कोक स्टूडियो के एक गाने को देखने वाले की तादाद मिलियंस में होगी, मगर दुनिया के हालात किस इख्तितामी मराहिल को पहुंच रहे हैं, दुश्मन किस हद तक तैयारियां कर चुका है और हम मुसलमान कहाँ खड़े हैं, ये सब जानने की फिक्र रखने वाले लोगों की तादाद शायद आटे में नमक के बराबर होगी। लिहाजा आप इसे सदका जारिया समझते हुए इस वीडियो को अपने तमाम चाहने वालों के साथ शेयर करें और इन्हें भी हैकल सुलेमानी की तामीर, मस्जिद अक्सा के मुतालिक यहूदी मंसूबों और साजिशों के मुतालिक आगाह करें।